نصیب کون ہے جو اپنا مال خرچ کر کے، اپنے پیسے لگا کے، اپنی خون پسینے کی کمائی کو صرف کر کے پھر اپنے لیے ہلاکت کا سامان خریدتا ہے؟ کوئی انسان 100 ریال کو آگ لگا کے بیٹھے، کیا خیال ہے اس کو پاگل نہیں کہو گے؟ کتنی مشکل سے 100 ریال اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے دن کی دہاڑیاں لگتی ہیں، کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنے گھنٹے سروس کرنی پڑتی ہے، پھر 100 ریال ملتا ہے، اور یہ پاگل بے وقوف یہ 100 ریال کو آگ لگا رہا ہے۔ لیکن اگر اسی 100 ریال کی سگریٹ لے لی جائے، اسی 100 ریال کا بیڑا لے لیا جائے، اسی 100 ریال کا تمباکو لے لیا جائے، وہ کہیں گے جی آپ کو کیا پتا ہے، یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ 100 ریال کو ایسی آگ لگاؤ تو سب پاگل اور بے وقوف کا فتوا دیں گے، لیکن 100 ریال کی سگریٹیں لے کر پینا شروع کر دو، کہیں گے جینٹل مین ہے، کار کوٹھی بنگلہ، جب اتنا کچھ ہو جائے تو پھر یہ تو بڑا آدمی سگریٹ پیے تو کیا بہانہ کرتے ہیں، اتنا بڑا آدمی ہے، یہ سگریٹ تو آخر لگی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی غریب سگریٹ پیے، کوئی جی غریب بندہ ہے، غم بیچارہ بہت ہے اس کے پاس، اپنے غم کو دبانے اور بجھانے کے لیے سگریٹ پی رہا ہے، کہیں فیشن کے طور پہ سگریٹ پی جا رہی ہے، کہ اتنا بڑا ہے، اتنی ہائی سوسائٹی کا آدمی ہے، یہ سگریٹ پیے گا تو لوگ اس کو جاہل کہیں گے، دیہاتی کہیں گے، اور جب دیہاتی کیٹو سگریٹ لگاتا ہے تو بڑا غموں سے مارا ہوا بیچارہ، منہ کو لگی ہے، چھوٹتی نہیں ہے، بڑا پریشان ہے، اس طرح اس کی پریشانی دھوئیں میں اڑ رہی ہے۔ قرآن حکیم اپنے آپ کو ہلاکت سے منع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بربادی میں ڈالنے سے منع کر رہا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، شریعت اسلامیہ کا ایک چمکتا ہوا اصول امام الانبیاء ہمیں سمجھا رہے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان برداشت کرو، نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالو اور نہ کسی اور کو نقصان میں ڈالو۔ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈال رہا ہے، اس کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، اس کے دل کی مختلف بیماریاں اس پہ اٹیک کرنے والی ہیں، اس کے جسم کے اندر دفاعی نظام جو بیماریوں کے خلاف اللہ نے پیدا کیا وہ اس تمباکو کے زہر کی وجہ سے دم توڑ رہی ہے۔ بلڈ پریشر کا مرض اسی سے بڑھتا ہے، کینسر کا یہی سبب ہے، کھانسی ٹی بی کا یہی سبب ہے، یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، اور امام الانبیاء اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے سے منع کر رہے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان برداشت کرو اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچاؤ۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کا ہی بیڑا غرق کرتا ہے، اور جو ہی اپنے منہ سے سگریٹ ہٹا کے وہ لمبا سارا ایک سوٹے کا دھواں باہر پھینکتا ہے، قرب و جوار میں جتنے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں بغیر گناہ کے سزا مل جاتی ہے۔ آپ کو منع کرے بھائی یہ سگریٹ نہ پیجئے، کہتے ہیں میں آزاد ہوں، اور آزاد آدمی جو چاہے کرے، تم کون ہوتے روکنے والے؟ میری شخصی آزادی ہے، میں اپنے معاملات میں آزاد ہوں، میں سگریٹ پیوں نہ پیوں، اسے کہو میں مانتا ہوں تو آزاد ہے، شراب پیے یا پانی پیے تیری مرضی ہے، صابن سے نہائے یا گندگی اٹھا کر گارا اپنے منہ پہ مل لے تیری مرضی ہے، لیکن یاد کرو جہاں تم سگریٹ پینے میں آزاد ہو میں بھی آزاد ہوں، اور میری آزادی یہ ہے کہ میں صاف فضا کے اندر سانس لینا چاہتا ہوں، تم میری فضا کو خراب کر رہے ہو۔ اگر تم سگریٹ پینے میں آزاد ہو تو میں صاف فضا کے اندر صاف آکسیجن اپنے جسم میں لے جانے میں آزاد ہوں، میرے حصے کی فضا کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے پینے کا بہترین مقام باتھ روم ہے، وہیں پہ جا کر پی لو۔ اکثر بلالوں کو موقع نہیں ملتا تو وہیں بلال لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث خاص طور پر اعلان کر رہی ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی اور کو نقصان میں مبتلا کرو۔ سگریٹ پینے والا اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے اور اپنے دوستوں کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ ماہرین طب اس بات پر متفق ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، صحت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہی ایک عادت کافی ہے۔ آئیے تمباکو کے حرام ہونے کے چند اسباب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف لوگ بہانے بناتے ہیں، کوئی اس کو حلال کہتا ہے، کوئی مکروہ کا فتویٰ لگاتا ہے، کوئی کسی بہانے سے پیتا ہے۔
تک بڑھ گئی. ایک سفر کے اندر میری اپنی آنکھوں دیکھا منظر ہے، بس کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے سگریٹ نکالی، وہ لگائی، اس کے ساتھ ایک اور بھائی بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہمارا تم سگریٹ لگا رہا ہے، یہ تو حرام ہے، بند کر دو اس کو. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے آپ کی بات. اس نے کھڑکی کھولی، باہر پھینک دی. تھوڑی سی دیر گزری، یہ جس نے کہا تھا نا سگریٹ پی رہے ہو حرام ہے، یہ کیوں پی رہے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد جیب میں ڈالا، ڈبی نکالی نسوار کی اور اس کی چٹکی بنانے لگ گیا. وہ اٹھا کے یہاں رکھ. اس نے کہا یہ، انہوں نے کہا مرد یہ تو نسوار ہے، اس کا کیا ہے؟ نسوار سے نہیں ہوتا، سگریٹ حرام. یہ سگریٹ، نسوار، یہ پان، یہ بیڑا، یہ گٹکا، یہ تمباکو، یہ حقے میں استعمال ہو، یہ کاغذ میں لپیٹ کے کھاؤ، یہ چیلم میں ڈال کے پیو، یا ویسے اس کی دھونی لو، یا ناک سے اس کو کھینچو، جو مرضی طریقہ استعمال کر لو، یہ حرام ہے. مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا. کراچی کے اندر ایک جگہ پر میں درس دینے کے لیے گیا. ہمارے بھائی سکندر، راشٹری بستی کراچی کے خادم، وہ مجھے مسجد کے ساتھ ایک ہوٹل پہ لے گئے کھانا کھانے کے لیے. جب کھانا کھانے لگے، کھانا آیا، دوپہر کا وقت تھا، رہائش میری مسجد میں تھی، تو اس میں تھوڑا سا پیاز بھی آیا. تو میں نے ہاتھ بڑھایا پیاز کے لیے. تو میں نے کہا شیخ آپ پیاز کھانے لگے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پیاز تو نہیں، ابھی مسجد میں جانا ہے، آپ کی رہائش تو مسجد میں ہے، اور پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، باقی پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے. میں نے پیاز سے اپنا ہاتھ روک لیا، پیاز نہیں کھایا. یہی بھائی کھانا کھانے کے بعد میرے ساتھ چل رہا، اور جو ہی مسجد راشدی کے دروازے پر پہنچے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پان نکالا اور منہ میں رکھ لیا. میں نے کہا سکندر بھائی ابھی تو آپ مجھے پیاز سے روک رہے تھے. ہاں وہ تو حدیث میں آتا ہے نا، منع ہے اس کی بدبو. میں نے کہا جو ابھی آپ نے منہ میں رکھا ہے یہ تو پان ہے، اس کا کیا ہے؟ یعنی یہ تمباکو کی ایسی کنڈیشنیں جو ہمارے نزدیک حرام رہی نہیں، حلال ہو گئی. کراچی والوں کو پان سے روکو، کیسی بات کر دی آپ نے، پان سے روکتے ہو؟ ارے بھائی پان کے اندر جو پتی استعمال ہو رہی اس میں تو یہی تمباکو ہے. پنجاب والوں کو سگریٹ سے روکو، حقے سے روکو، وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات، یہ کس نے حرام قرار دی ہے؟ یہ تو سگریٹ ہے، یہ تو حقہ ہے، دادا ابو پیا کرتے تھے، دادا پیا کرتے تھے، ہم تو انڈیا پیتے آ رہے ہیں، آپ نے کیسا حکم سنا دیا؟ یہ تمباکو نوشی کی ساری صورتیں، وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ پان کی شکل میں ہو، وہ حقے کی شکل میں ہو، وہ نسوار کی شکل میں ہو، وہ بیڑے یا گٹکے کی شکل میں ہو، یہ تمام صورتیں شریعت میں حرام ہیں. اور حرام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ تمباکو، تمام اطباء اس پہ متفق ہیں، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور اللہ کے قرآن کی جو آیات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے، قتل کرنے سے، نقصان پہنچانے سے منع کرتی ہے. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، ترمذی اور نسائی میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، جو انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اسی چیز سے عذاب کیا جائے گا. جائیے ہسپتال کے دورے کیجئے، ڈاکٹر سے رائے لیجئے، کتنے ہی کینسر کے وہ مریض ہیں جن کی مکمل ٹیسٹ آنے پر رپورٹ سامنے کی آتی ہے کہ اس کو کینسر کا یہ مرض سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوا، اس کے پھیپڑوں کا بیڑا غرق سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے ہوا. یہ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، خودکشی کے زمرے میں آتا ہے. اور نبی نے فرمایا جو انسان جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. تمباکو کے حرام ہونے کی دوسری دلیل، دوسری وجہ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ تمباکو استعمال کرنے والا کوئی شخص اگر کچھ وقت کے لیے اس کا استعمال ترک کر دے، ایک دن سگریٹ نہ پیے، 2 دن بیڑا نہ کھائے، یا بیڑا شریف اس کو نہ ملے. میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم کوریا میں تھے، ہمارے ساتھ ایک بیڑا کھانے والا تھا، اس کو وہ نسوار اس کی ختم ہو گئی. کہا 4